نودی للصلاة من یوم الجمعۃ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے مولا نے آپ کا قبول و منظور فرمائے اللہ آمین۔ اور سید ذاکر اسد اللہ بخاری صاحب کو مولا اور توفیقات میں اضافہ فرمائے اللہ آمین۔ ہماری ماں بہنوں کی چادر و سلامت رہیں۔ اللہ آمین۔ سوچ کر تو کچھ اور آیا تھا مگر چونکہ بابا جی کا حکم ہوا ہے تو کوشش کی جائے گی کہ اس زمانے کے رب الآخر کا جتنی اوقات ہے جتنی اوقات ہے جتنی حیثیت ہے اس لحاظ سے ذکر کیا جائے تو جو سورہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا تو بعد میں ذکر کیا جائے گا مگر ایک آیت مجھے یاد آ گئی یا ایھا الذین آمنوا توجہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ آخری آیت اگر سمجھ آئے تو بولیے گا نہ سمجھ آئے تو میری قسمت لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول اے حبیب اپنے چاہنے والوں کو کہہ دیجیے کہ اگر یہ دعوی ایمان رکھتے ہیں تو نہ کبھی محمد کے آگے کھڑے ہوں نہ کبھی اللہ کے آگے کھڑے ہوں بظاہر ہے تو محمد جسم رکھتے ہیں ان کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا ہے اللہ کے آگے کیسے کھڑے اللہ تو جسم نہیں رکھتا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہوں اللہ کو پیٹ کیے کھڑے ہیں پڑھتا رہوں آپ سمجھیں گے نہیں کیونکہ یہ آیت سوائے وارث زمانے کے کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب عیسیٰ ظہور امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اس وقت امام زمانہ صفیں بن جائیں گی آدم سے لے کے عیسیٰ تک کی صفیں ہوں گی اس وقت امام زمانہ عیسیٰ کو کہیں گے یا ابن مریم تقدم صلاتی اے مریم کے بیٹے آؤ نماز پڑھاؤ میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں مریم کا بیٹا 2 قدم پیچھے ہٹ کے کہے گا لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ لا تفلحون اے مولا آپ کے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں اس نے منع کیا ہے خدا کے آگے کھڑا صاحب کا دل نہیں چاہ رہا سننے اگر نہیں چاہ رہا تو میں ابھی بھی آپ کو یا علی کر سکتا ہوں میرے پاس ذاکرین بیٹھے وہ پڑھ سکتے ہیں اور مجھ سے اچھا پڑھ سکتے ہیں نہیں تو جتنی میری ڈیوٹی ہے وہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گی دیکھیے 2 لفظ ہیں ان لفظوں کو ہی میں نے آگے بڑھانا ہے ایک ہے حجت ایک ہے معتمد حجت ہی ہوتی ہے مگر وہی حجت محجوج ہو جاتی ہے نہیں سمجھ رہے آدم حجت ہے آدم اس وقت تک حجت ہے جب تک نو نہیں آ جاتے دیکھیے ایسا نہیں کیجیے میرے ساتھ توجہ کیجیے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا بولیں تاکہ بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے آدم بے شک کائنات کے باپ ہے مگر نو آ گئے تو آدم ریٹائر ہو گئے اب آدم پہ بھی واجب ہے نو کی نبوت کا اقرار کرنا آدم حجت ہے جو ہی نو آئے آدم محجوج ہو گئے اتنے میں ابراہیم آ گئے ابراہیم حجت ہے جو ہی ابراہیم آئیں گے نو پہ واجب ہے ابراہیم کی نبوت کا اعلان کرنا اب ابراہیم حجت ہے نو محجوج ہے
بچوں کر رہے میری طرف کر رہے ہیں. اتنے میں موسیٰ آ گیا. موسیٰ حجت ہے. آدم سے لے کے ابراہیم تک سب محجوج ہو گئے. سب نبیوں پہ واجب ہے کہ وہ موسیٰ کی نبوت کی گواہی دیں. اب عیسیٰ آ گئے. عیسیٰ حجت ہے. آدم سے لے کے محمد تک سب محجوج ہو گئے. عیسیٰ تک سب محجوج ہو گئے. اب تمام نبی محجوج ہیں. محمد حجت ہے. ہر نبی پہ واجب ہے کہ محمد کی گواہی دیں. بے شک کہ آدم سے عیسیٰ تک سب ہیں محجوج. محمد ہے حجت. اب غدیر میں علی ہے حجت. محمد پہ بھی واجب ہے کہ علی کی گواہی دے. بلکہ اور آسان کرتا چلو جو نہیں سمجھ پائے. نو کو وہی سمجھے گا جسے آدم سمجھ آ جائے. العلم ہو علم ہی پھر نوح العالمین. کائنات کے عالمین کے نو کو وہی سمجھے گا جسے آدم سمجھ آیا. اور ابراہیم کو وہی سمجھے گا جسے آدم سے لے کے ابراہیم کے نبی سمجھ آ گئے. اور اسماعیل کو وہی سمجھے گا جسے آدم سے لے کے ابراہیم سمجھ آ گئے. محمد کو وہی سمجھیں گے جسے آدم سے لے کے. موضوع مشکل ہے. اب شاہ جی نے حکم تو کر دیا ہے مگر مشکل کشا سے آپ بھی مدد مانگیے میں بھی مدد مانگوں تاکہ دونوں ہی سہل ہو جائے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس کو آدم سے عیسیٰ تک کی سمجھ آ گئی اسے محمد سمجھ آ جائے گی. اور علی کی سمجھ اسے آئے گی جسے آدم سے محمد سمجھ آ جائے گی. اور حسن کی سمجھ اسے آئے گی جسے آدم سے علی سمجھ آ جائے. حسین اس کی عقل میں آئیں گے جسے آدم سے لے کے حسن سمجھ آ جائے. امام زمانہ اسے سمجھ آئیں گے جسے آدم سے لے کے حسن عسکری سمجھ آ گئے. آپ کیا سمجھتے کہ امام زمانے کی معرفت آسان ہے؟ امام زمانے کی معرفت آسان نہیں ہے. مولا خود فرماتے ہیں توجہ ہے لا تقتلوا صلاتہ والیوم الساقتہ. اس زمانے میں نہ نماز کا پوچھا جائے گا نہ روزے کا پوچھا جائے گا نہ حج کا پوچھا جائے گا نہ زکوٰۃ کا پوچھا جائے گا. کا مولا کہ پوچھا کیا جائے گا کہ المعرفۃ حجت الزمانہ ہی. صرف پوچھا جائے گا تیرا امام کون ہے. اگر بے نمازی ہوا تو امام بتا دیا تو جنتی ہو جائے گا. اگر نمازی ہوا کتنا ہی بڑا حاجی ہو. ٹھیک ہے بس موضوع شروع کیا جائے مجلس شروع کی جائے. توجہ ہے بسم اللہ. بس امام کے لیے باواز بلند تر صلوات بھیجے گا. سرکار امام کے دادا کا نام ہے امام علی نقی جل جلالہ. غلام ہے ان کے غلام ہے جن کا نام ہے بشیر. ٹھیک ہے. امام نے اس بشیر کو حکم دیا کہ بشیر یہ 700 درہم ہے. ایران کے فلاں کنارے پہ دریا ہے. اس دریا پہ 7 کشتیاں آئیں گی. آخری کشتی میں ایک کنیز قید ہوگی. اس کنیز کی قیمت 700 درہم ہے. تم نے 900 درہم دے کر وہ کنیز خرید کے لانا ہے. توجہ کر رہے ہیں بسم اللہ. اور اس کا نام ہوگا ملیکہ. بعد میں امام اس کا نام رکھیں گے نرجس. پھر اس بی بی کی شادی امام حسن عسکری سے ہوگی. توجہ کر رہے ہیں بسم اللہ. پھر انہی کے نور سے امام زمانہ دنیا میں نور سے. اب یہ بشیر کو نہیں پتا باتوں کا. میں نے آپ کو بتایا اس لیے کہ سب سے پہلے پتا چل جائے. اب یہ بشیر جاتا ہے پہلی کشتی بکی دوسری کشتی بکی ناؤ بکتی رہی. آخری کشتی کی باری آئی آخری کنیز کی باری آئی تو یہ خاموشی سے بیٹھا رہا. اس بی بی کی یہ قیمت نہیں لگا رہا. ہجوم ہے کوئی 500 درہم کہہ رہا ہے کوئی 400 درہم کوئی 600 درہم کہہ رہا ہے. اتنے وہ بی بی بولی یا بشیر امام نے جو تمہیں درہم دیے ہیں وہ دیتے کیوں نہیں. اب یہ تھر تھر کانپتا ہے. درہم دیتا ہے 900 درہم.
बीबी को जूही पकड़ने लगा ना, जाहिर सी बात कनीज है तो कनीज को तो पकड़ेगा। हाथ से पकड़ने लगा, बीबी ने हाथ पीछे हटा के कहा, काला काला इमाम ला युमस्सहु इल्लल मुताहहरून, तुम्हारे इमाम ने बताया नहीं कि कुरान को मुताहिरों के अलावा कोई बशीर ने कहा अंतल कुरान, क्या तुम कुरान हो? का फकत कुरान ही नहीं, उम्मुल कुरान ज़ौजतुल कुरान, की माँ भी हो, कुरान की ज़ौजा भी हो। अब सवारी एक है जिस पे बैठना है। कहा चले बीबी आप बैठ जाइए, मैं तो आपको जानता नहीं, आशनाई नहीं है, आप बैठ जाए। बीबी ने कहा खबरदार, जिस घराने से अब मेरा ताल्लुक है उस घराने की मस्तूरात सवारियों पर नहीं बैठती। तो कहा बीबी आप ईरान से रह पैदल जाएंगे? कहा ये मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं। कहा बीबी मेरे पास खाना है, ये खाना खा लीजिए। तो जो है बीबी ने कहा ये खाना हम पे हराम है, जमीनी रिस्क हम नहीं खाते। मेरे ख्याल से पीछे वाले थके हुए हैं या उनका दिल नहीं चाह रहा। कहा आप जमीनी रिस्क नहीं खाते तो फिर कौन सा रिस्क खाते? बीबी ने आसमान की तरफ देख के कहा कुम बेइज़्निल रिस्क कुकुम, उतरो अपने रब के हुक्म से। उतरता है, बीबी ने बशीर को भी खिलाया, खुद भी खाया। एकदम कदमों पे हाथ रखता है, कहा बीबी तारुफ करवाइए, आप कौन? का सुन, मैं ईसा के 12वें हवारी यज़द शिमून की बेटी हूँ। तो जो कर रहे हैं, मैं एक मलिका हूँ, कनीज नहीं हूँ। मैं कनीज खुद बनकर आई हूँ। और जिनकी मैं कनीज बन के आई हूँ वो आकाए दो जहान है। मैं खुद कनीज बन के आई हूँ। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, बस मैंने खुतबा पढ़ना है, आपसे इजाजत चाहिए। मैं खुद कनीज बन के आई हूँ। कहा मैं मलिका हूँ, मेरे बाप ने 7 वाली जागीर के बादशाह से उसके बेटे से मेरा अक़्द करना चाहा, तो मैंने अपने बाबा को मना किया कि वो मेरा कुफ नहीं, बाबा उससे मेरा रिश्ता नहीं कीजिएगा। बाप ने मेरी ना मानी, रिश्ता आया, बारात आई, छत गिरी तो मर गए सारे। दूसरी बारात फिर आई, वो भी मर गई। माँ ने बेटी से पूछा बेटी मसला क्या है? कहा माँ मैं शादीशुदा हूँ। तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए आप मेरा साथ नहीं देंगे तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। गर्मी की शिद्दत है और जिक्र भी बहुत ठंडा है। कहा बेटा शादीशुदा तुम्हें तो किसी मर्द ने देखा नहीं, यहाँ तक कि यहाँ के गुलामों ने भी तुम्हें नहीं देखा। कहा माँ मैं शादीशुदा हूँ। कहा कैसे? कहा माँ आज से 3 महीने पहले मैं अपने बिस्तर पे लेटी थी कि एक मस्तूर आसमान से नाजिल होती है, और उस मस्तूर के पीछे 2 मस्तूरात हैं। मैंने सोचा कि ये वही मस्तूर है जिसकी तस्वीर हमारे घर में है, जिसकी पूजा हम करते हैं, यानी मरियम। मैं उठी, मैंने मरियम के कदमों पे हाथ रखना चाहा, बीबी ने अपने कदम हटा लिए। जब मैं इस काबिल नहीं कि तू मेरे कदमों को छुए, बीबी है। क्या ये बीबी है जिसकी मैं कनीज हूं? इसका नाम फातिमा बिन्त मोहम्मद है, और ये किसी मसले के लिए तुम्हारे पास आई। कदमों पे हाथ रखे कहती बीबी आप और मैं, आप कायनात की मलिका और मैं कनीज, आपको मुझसे क्या मसला है? इतने में बीबी कहती अम्मा बेतंजील मोहम्मद है। इतने में मेरे सहन में मोहम्मद नाजिल होते हैं। आपको नामे मौला मेरा साथ दीजिएगा। बेतंजील हो वाले ये बने बितालिब अली नाजिल होते हैं। यम तो फिल ईसा या बना मरियम ईसा नाजिल होते हैं। वह यम तो इमरान इमरान नाजिल होते हैं। बेतंजील खुतैजतुल कुबरा खुतैजा नाजिल होती है। जब सब अहले बैत नाजिल हो गए ना, उस वक्त
جناب فاطمہ آگے بڑھ کے کہتی ہیں اے ملیکہ شریعت قانون محمدیہ ہے، اگر تم چاہو زبردستی نہیں، کیا اگر تم چاہو تو میرے بیٹے حسن عسکری کا رشتہ قبول کرتی ہو؟ بیوی نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا جب آپ آ گئے تو رشتے کی تو بات ہی نہیں، میں آپ کی کنیز ہوں، کچھ بھی کر لیجیے، مگر بیوی کیا میں ان کو دیکھ سکتی؟ اس وقت سیدہ کہتی ہے نہیں تم اسے دیکھ نہیں سکتی، کیونکہ ہمارے قانون میں شادی سے پہلے دلہا دلہن نہیں ملتے۔ ہاں میں تمہیں اس کی 12 تصویریں دکھا سکتی ہوں۔ وہاں بھی تصویر دکھائیے۔ بی بی نے کہا یا بابا آگے آگے، محمد مصطفیٰ آگے آتے ہیں، کہا ملیکہ تمہارا شوہر ہو بہو اس جیسا ہے۔ علی آگے بڑھتے ہیں، کا شجاعت بالکل ایسی ہے۔ حسن آگے بڑھتے ہیں، کا نفاست اس جیسی ہے۔ کا تمہارے خون، یہ حسین آگے بڑھتے ہیں، کا اس کا خون اس کا خون بالکل ایک جیسا ہے۔ اور سید ساجدین یقدمہا، سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں، بہرحال بی بی نے تصویریں دکھائیں، وہاں عقد ہوا۔ توجہ کرے جانے محترم، عقد ہوا، بات طے ہو گئی۔ اب بشیر نے کہا کہ اس بی بی کو چھونا تو دور کی بات، اب تو اسے دیکھنا بھی حرام ہے۔ جب اب بی بی آپ اتنی مالکہ ہیں تو پھر سواری کی کیا ضرورت ہے؟ کہ بس تم آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، گھر میں آ گیا۔ میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ امام نقی بادشاہ برہنہ پاس صحن میں انتظار کر رہے ہیں، جو ہی دروازے پہ دستک ہوئی امام دوڑے، ملیکہ کو اندر لائے، بشیر اب باہر رہ گئی۔ اب امام نے جناب حسن عسکری کا عقد پڑھا۔ توجہ سرکار، میں نے یہ پہلے کبھی نہیں پڑھا خطبہ، بس آپ سے اجازت چاہیے، خطبہ سنا کے آپ سے اجازت ہے۔ توجہ، اگر آپ ساتھ دیں گے تو بات آگے بڑھتی جائے گی، بسم اللہ، اگر نہ خطبے کو سمیٹ کے دیا جائے گا۔ اب وہاں پہ امام نقی بادشاہ نے امام حسن عسکری اور جناب ملیکہ جن کا بعد میں نام جناب نرجس رکھا گیا، خطبہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ ہے، بسم اللہ، الحمدللہ الذی قرار بنعمتہ ولا الہ الا اللہ وحدانیتہ مسلطین الشمس والقمر والضحیٰ رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یا اللہ بالتشہدت قم بیہدت حجاب التوحید بالحجاب الباطنہ، اے اللہ گواہ رہنا میں حجاب توحید ظاہر و حجاب توحید باطن کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ علی رب، علی رب، علی رب، میں توحید ظاہر اور توحید باطن کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ ھذا رب المشرقین، حاضر ہی رب المشرقین، میں دو ربوبیتوں کو ملا رہا ہوں۔ میرا سمون مجمع، کوئی قصیدے بعد میں آئیں گے، اتنی مولوی کے اوپر مولوی پڑے تب بھی ٹینشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سا یہ سنیں، یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے۔ میں دو ربوبیتوں کو آپس میں ملا رہا ہوں، میں یفتو خالقین، دو خالقوں کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ یفت تمسک القرآنین، دو قرآنوں کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ ذل جلال والاکرام، میں دو ذل جلالوں کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ ھذا وقت المحمد والوقت فاطمہ، میں وقت کی خدیجہ اور وقت کے محمد کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ حاضر سورہ کوثر، حاضر سورہ یاسین، سورہ یاسین اور سورہ کوثر کو آپس میں ملا رہا ہوں۔ توجہ کرنا، وقت گزرتا گیا، امام کا ظہور ہو گیا۔ وہ وقت سنی باتیں آپ نے کہ جناب صفیہ اندر گئی، آثار نہیں تھے، اور یہ بات طے شدہ ہے عزیزان محترم، مولوی چھوٹا ہو یا بڑا، چیلنج ہے، امام پیدا نہیں ہوتا، بے شک امام نازل ہوتا ہے۔ جیو،
توجہ نہیں کر رہا. بسم اللہ. امام نازل ہوتا ہے، امام پیدا نہیں ہوتا. گھبرا گئے میرے خیال سے، کیونکہ بطول کہتے ہی اسے ہے جو ہر خون سے پاک ہو، جو ہر نجاست سے پاک ہو اسے بطول کہتے ہیں. اور بطول سے جو ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا، نازل ہوتا ہے. محترم بہرحال امام زمانہ دنیا میں آتے ہیں. امام زمانہ نے سب سے پہلے 4 جملے زبان سے نکالے سجدے کی حالت میں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ذہن میں ہے نا کہ علی حجت ہے؟ جی جی. مگر وہ موجود ہو گئے، امام زمانہ حجت ہے. ہم سے سوال علی کا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ حجت ہوتی ہے، تو حجت کی حقیقت بیان فرمائیں. حجت تو حجت، آپ فرما رہے ہیں کہ حجت تو حجت ہوتی ہے، اس سے ہمیں کوئی کلیئر نہیں ہو رہا. یہ بتائیں کہ حجت کی حقیقت کیا؟ موضوع سے ہٹ جائیں گے. صلوات پڑھیے محمد والے. الحجت ملکیت ہو والزمانی. حجت اسے کہتے ہیں جس کا اختیار ہو بہو الہیہ ہو. میں سرکار آگے بڑھ رہا ہوں، میں نے ابھی جواب ختم نہیں کیا. میں نے ابھی جواب ختم نہیں کیا. ٹھیک ہے، کوئی اونٹ نہیں کر رہا، ایسی بات نہیں ہے. نہیں آپ بات کر سکتے ہیں، میں حاضر ہوں، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کے بیٹے کی جگہ پہ ہوں. حجت اسے کہتے ہیں جو جس کے اختیارات ہو بہو الہیہ. اب حجت کی اقسام ہے، ایک حجت صغریٰ ہے، ایک حجت کبریٰ ہے. ایک حجت وہ ہے جس کے پاس اللہ کے اختیار جز ہے. ایک حجت وہ ہے جس کے پاس اختیار کلیہ ہے. اللہ نے جس کو اختیار کل دے رکھا ہے. جیسے آدم حجت ہے مگر 3 کونوں میں نہیں جا سکتے، یعنی محتاج حجت ہے. ایک طرف علی حجت ہے، اس کے لیے ہر جگہ ہر مکان ذاتیہ ہے، جہاں مرضی جا سکتے ہیں. خود تو دور کی بات وہ سلمان کو بھی لے جا سکتے ہیں. اسی بات ہے کہ حجت کلیہ جو ہوتی ہے بعض اوقات، یہاں برا نہ لگے آپ لوگوں کو، امام بارگاہ ہے، زیر زبر شد مد راوی روایت قرأت عبارت کتاب مؤلف مورخ، میری عمر پہ جائیے گا نہیں. عمر میں شیعت کا کوئی مقام نہیں ہے. وہ دیا گیا ہے جو بہت خشک ہے. کسی اور موضوع پہ بحث ہو سکتی ہے، بہت لطف آئے گا. یہ بھی موضوع لطف والا ہی ہے. حجت بعض اوقات اختیار الہیہ سے بھی افضل ہو جاتی ہے. اللہ کے اختیار کم ہو جاتے ہیں، حجت کے اختیار بلند ہو جاتے ہیں. کتاب کا نام کوکب دری 1، بحر المعارف 2، شیخ مفید کی ہے 3، مجالس المومنین نور اللہ شوسری 4، مجالس الانوار شیخ تقی مقانی، مجالس خود القدوس علامہ تقی مقانی. علامہ صاحب بیٹھے، ان میں سے کسی سے بھی ان سے کتاب لے لیجیے گا، وغیرہ میں حاضر ہوں. آج کل ان کو پتہ ہی میں جہاں ٹھہرا ہوا ہوں. میں ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ علی منبر بصرہ پہ جلال میں آتے ہیں. اور جب پوچھا کہ مولا آپ حجت کلیہ ہے، آپ کا اختیار کیا ہے؟ کہا الذی اتانی اللہ فی الظلمات. تم کیا جانو کہ علی کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ رات کی تاریکیوں میں میں علی کی بیعت کرنے آتا ہے. جو ہوتی ہے وہ اللہ کے
جو ہوتی ہے اللہ اس کے فعل کا منتظر ہے. میں خود اس جملے کے اپنے آپ کو داد دے رہا ہوں کہ میں نے جملہ اچھا کہا ہے، ورنہ جملہ کوئی اور آتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ان الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم ہیں جس نے اسے مقروض کر رہا ہے. زمینیں ہم بناتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، ہم بناتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، غائب ہم ہوتے ہیں غیبت کا دعویٰ وہ کرتا ہے، رزق ہم کو دیتے ہیں رازق کا دعویٰ وہ کرتا ہے، جلال میں ہم آتے ہیں ذل جلال کا دعویٰ وہ کرتا ہے، ہوتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، قیامت کے دن آسمان سے ہم نازل ہوں گے دعویٰ وہ کرتا ہے. آدم ہم بناتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، کشتی ہم بناتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، کعبہ ہمارا گھر ہے دعویٰ وہ کرتا ہے، موسیٰ ہمیں دیکھتا ہے دعویٰ وہ کرتا ہے، عیسیٰ ہم بیچتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، محمد پہ وہی میں کرتا ہوں. ہم نازل کرتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، زبور ہم نازل کرتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، تورات ہم نازل کرتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، بارش ہم برساتے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے، زمین پہ میخے یعنی پہاڑ میں نے گاڑے ہیں دعویٰ وہ کرتا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ محمد کے پردے کے پیچھے ملتا ہمیں ہے. جنگوں میں لڑتا میں ہوں، جنگوں میں میں لڑتا ہوں دعویٰ وہ کرتا ہے، کفار کا خون میں بہاتا ہوں دعویٰ وہ کرتا ہے، مشرکین کی نسلیں میں نے تباہ کر دی دعویٰ وہ کرتا ہے. کبھی تو امام زمانہ کہتے ہیں ان تک ہو رب القبرات ہی. سنو میں حجت کبریٰ ہوں، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں حجت کبریٰ ہوں. بابا جب میری غلطی نہیں ہے، فتویٰ آ جائے بس زبان پہ بات آ گئی تو بس آ گئی. ایک نہیں 21 مجتہدین کی کتابیں دکھاؤں گا. یہ سرکار گواہ ہے، جھوٹ بولوں یہی غرق ہو جاؤں. اس کی قسم ہے ہمارا دین مذہب یہی، یہ لوہا نہیں. اصول دین بھی یہی ہے، بھی یہی ہے، اور حق کی طرف بلانے والا بھی یہی ہے. اس کی قسم 21 مجتہدین کے فتوے. حجت کبریٰ کسے کہتے ہیں؟ امام زمانہ خطبہ دیتے ہیں حسرت الحجت یلیہ بالہو الحسن عسکریہ. نہ سنو آدم سے عیسیٰ تک کی اوقات ہی نہیں ہے، محمد سے لے کے حسن عسکری تک کی تمنا ہے کہ وہ حجت امام زمانہ کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے دھوئے.
سبحان علی جی سبحان علی. تو جو ہے بلکہ اور آسان کرتا. چلو نور اللہ شوسری سے پوچھا گیا مولا حجت اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ کہا لا یفرق، کوئی فرق نہیں. جو حجت ہے وہ خدا ہے اور جو خدا ہے وہ حجت ہے. جی ہاں، حجت بھی اس کی عبادت کرتی ہے اور وہ حجت ہی. اور وہ بھی ان کی تسبیح کر رہا ہے. لیکن صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. صرف سرکار تو جملے ہدیہ تم صاحب کے